بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا شرف، انسان کا ہنر، انسان کا کمال اسی میں ہے کہ دنیا سے گزر جائے لیکن دنیا کا گرد و غبار یا دنیا کے کانٹے اس کے دامن کو پکڑنے نہ پائیں۔ یہ سب سے بڑا ہنر ہے، اس لیے کہ حقیقتاً انسان کی منزل یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا انسان کے رہنے کے لائق نہیں ہے۔ انسان بحیثیت انسان یہ تو مجبوری کا رہنا ہے، یہ مجبوری کا رہنا ہے جو ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں پورا سال رہنے کو پسند کرتا ہے کہ نہیں ہم گھر پہ نہیں رہیں گے، ہم تو وہیں رہیں گے جہاں ایگزامینیشن ہوگا، پورے سال وہیں رہیں گے۔ ارے وہ 3 گھنٹے کا جو ایگزام ہوتا ہے وہ 3 گھنٹہ بھی رہنا ایک مصیبت معلوم ہوتا ہے، وحشت ہوتی ہے۔ اور جو بریلینٹ اور اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اتنی تیاری سے جاتے ہیں کہ جو بھی کوشچن پیپر آیا جلدی جلدی اسے کیا، اور 3 گھنٹے کا انتظار نہیں کرتے ہیں، وہ 1 گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں کر ور کے سبمٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو کوئی ایگزامینیشن ہال میں رہنا نہیں پسند کرتا، اور یہ دنیا ہی ہے ایگزامینیشن ہال پوری کی پوری۔ یہاں تو بس تیاری کر کے امتحان دیجئے اور شوق لقائے رب کے ساتھ زندگی بسر کیجئے، اس انتظار میں کہ جب خدا بلا لے ہم جانے کے لیے تیار رہیں۔ لوگ عموماً زندگی سے محبت کرتے ہیں، اس زندگی سے، دنیا کی زندگی سے۔ دنیا کی زندگی سے محبت کرنی نہیں چاہیے، اس زندگی سے محبت کرنی چاہیے جو حقیقی زندگی ہے۔ یہاں کی زندگی جو ہے یہ زندگی اور موت کا ملا جلا ایک معجون ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کاش یہ جملہ یاد رہ جائے۔ لوگوں کے کھانے کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں، ایسی بات کہہ رہا ہوں جو بچوں کو یاد رہ جائے۔ کبھی کبھی بچوں کو کھانے پینے کی مثال دیجئے تو خوب یاد رہ جاتی ہے۔ اب بھی ہوں گے ایسے حضرات، دیکھا ہوگا بچوں نے کہ شادی کے موقع پر یا کسی بڑی دعوت کے موقع پر پلاؤ بنتا ہے اور زردہ بھی بنتا ہے۔ بعض لوگ زردہ پلاؤ ملا کے تناول کرتے ہیں، دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہے۔ وہ ایک الگ ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ نمکین میں میٹھا ملا کے پلاؤ زردہ ملا کے کھاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے۔ جس طرح پلاؤ زردہ ملا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مزہ نہ بالکل میٹھا ہوتا ہے اور نہ بالکل نمکین۔ اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہاں زندگی خالص نہیں ہے، یہاں زندگی اور موت کا مکسچر ہے۔ یہ ہر دن جو آپ گزارتے ہیں اور ہر رات جو آپ گزارتے ہیں، جو آپ سوتے ہیں، یہ نیند کیا ہے؟ یہ موت کی بہن ہے۔ نیند یہ روایت میں ہے، یہ حدیث میں ہے کہ نیند موت کی بہن ہے۔ تو ہم لوگ 24 گھنٹے میں عموماً 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے تو سوتے ہی ہیں۔ 24 گھنٹے میں یہ 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے جو سوتے ہیں یہ گویا موت کی آغوش میں بسر کرتے ہیں، اور باقی جو جاگتے ہیں وہ زندگی ہے۔ تو یہاں ہے پوری زندگی حقیقتاً موت اور زندگی کا معجون۔ وہ دار آخرت ہے جہاں نیند نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں سونا نہیں ہے، ہمیشہ انسان بیدار رہے گا، اور بیدار ہر گزرنے والا لمحہ اسے بیدار سے بیدار تر کرتا رہے گا۔ آخرت کی زندگی کی تابناکی، تابانی، قوت، آخرت کی زندگی کی روشنی، اس کا تو ہم لوگ یہاں پورا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آخرت کی جو زندگی ہے اسے ہم لوگ یہاں اپنے پرسیپشن میں بھی نہیں لا سکتے۔ ایسی زندگی ہے، عظیم الشان زندگی، جسے قرآن مجید نے خود کہا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ۔ علماء تشریف فرمائے حوضے سے، فاضل ان سے عربی گرامر کے نقطے سیکھیے گا کہ یہ جو فقرہ ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ، اِنَّا بھی ہے، لام بھی ہے، یہ سب تاکید کے اسلوب ہیں کہ حقیقتاً خالص زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کیا معنی ہے اس کے؟ اس کے معنی ہے کہ دنیا کی زندگی خالص زندگی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے، یہ میرا کوئی سخن گسترانہ نکتہ تھوڑی ہے کہ میں شاعرانہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہاں جو زندگی ہے، زندگی اور موت ملی جلی ہے۔ پیور لائف، خالص زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس خالص زندگی کے لیے انسان میں تڑپ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔
نہ کہ اس زندگی کے لیے. اس زندگی سے جس قدر جلد از جلد انسان اپنا دامن سمیٹ لے اس کے لیے خوشی کا باعث ہے. اسی لیے حدیث میں ایک بات کہی گئی ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت. موت جو ہے وہ مومن کا تحفہ ہے، گفٹ ہے. تحفہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی موت کا یہ تصور کیا ہے آپ نے کہ موت تحفہ ہے؟ مومن کے لیے، مومن کے لیے موت تحفہ ہے. کس کا تحفہ ہے؟ کون یہ تحفہ پیش کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہم لوگ ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، فقیر ہیں، چاہے کتنے ہی پیسے والے ہو جائیں، بالآخر اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ فقیر محض. کوئی کتنا ہی خزانہ رکھتا ہو، اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ فقیر محض. لیکن ہم لوگ یہاں جب کسی کو ہدیہ اور تحفہ دیتے ہیں تو بہتر سے بہتر دیتے ہیں، اچھے سے اچھا تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھی اپنی حیثیت سے بڑھ کے تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اگر تحفہ دے گا تو کم سے کم یہ نقطہ تو ہوگا نا اس میں کہ اللہ بحیثیت معبود، اللہ بحیثیت پروردگار، اللہ بحیثیت رب، اللہ بحیثیت رحمان و رحیم، اللہ بحیثیت کریم و عظیم اپنے ایک چاہنے والے معتقد بندے کو کوئی تحفہ دے رہا ہے تو وہ تحفہ معمولی تو نہیں ہوگا، عظیم تحفہ ہوگا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے. اسی حیثیت سے، اس حیثیت سے ہے کہ یہاں کی زندگی جو پست زندگی ہے، اس زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی خالص زندگی، برتر زندگی، صاف و شفاف و نفیس زندگی، بے لوث زندگی، اور وہ زندگی جس میں مسلسل ارتقاء ہے، مسلسل ترقی ہے، وہ زندگی نصیب ہوگی جس میں موت کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا. یہ بات تفصیلاً عرض کر دی میں نے قدر تفصیل کے ساتھ، اس لیے کہ ایک جملہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دنیا اصلاً ہمارے آپ کے لائق نہیں. تو اس دنیا کی کسی بھی شے سے محبت کرنی نہیں چاہیے. محبت ہونی چاہیے تو صرف اللہ سے. خاص طور سے انسان، حدیث قدسی کا مضمون ہے، دوسرے احادیث میں بھی موجود ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، اس پوری کائنات کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا. کیا اعزاز ہے انسان کا، کیا شرف ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ زمین، جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، اتنی عظیم الشان کائنات، یہ کائنات آپ کے لیے پیدا ہوئی، یہ ایک شرف. اور آپ خود خالق کائنات کے لیے بنائے گئے، یہ دوسرا شرف. اپنی عظمت اور حیثیت پہچانی. اتنی عظمت رکھنے کے بعد جو چیز آپ کے لیے پیدا ہی کی گئی ہے اسی سے دل لگا بیٹھیں، یہ اپنے مرتبے سے گر جانے کے مترادف ہے. یہ اپنے رتبے سے گر جانے کے مترادف ہے. وہ تو ہے ہی آپ کی ٹھوکروں میں، جو چیز آپ کی ٹھوکروں میں ہے اسی سے دل لگائے ہوئے ہیں. یہ زیب نہیں دیتا انسان کو. صرف اور صرف اور صرف انسان کا دل محبت خدا کے لیے خلق ہوا ہے.